السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 34، پروناؤنس، اسم ضمیر۔ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ۔ مرکبات کے بعد اب ہم ضمیر کو سمجھیں گے، اور سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں۔ ایسا لفظ جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو تو اردو میں اس کو ضمیر کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں پروناؤن۔ جیسے آپ انگلش میں ہی، شی، اٹ یا دے یہ یوز کرتے ہیں نام کی جگہ پہ، ہز، ہم، ہر۔ تو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ضمائر ہوتے ہیں۔ جیسے خالد طالب علم ہے، خالد ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ اسکول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ جو ہے خالد کے نام کی جگہ پہ استعمال ہوا، تب وہ کیا ہے؟ ضمیر اور پروناؤن ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عربی میں نام کی جگہ پہ استعمال ہونے والا جو لفظ ہے اس کو ضمیر کہیں گے۔ اب آپ نے اسم اشارہ پڑھا تھا، تو اسم اشارہ میں بھی ایک اشارہ جو تھا اس کا مطلب وہ تھا۔ تو ابھی کچھ دن پہلے آپ کو اسم ضمیر اور اشارہ میں فرق بھی کروایا گیا تھا کہ ضمیر جو ہے نام کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اور اشارہ کسی کی طرف، کسی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، کسی کو اشارہ کسی کی طرف کرنا ہو تو اس کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی وہ مسجد ہے، اب دیکھیے وہ جو ہے وہ مسجد ہے، تو وہ اشارہ کیا جا رہا ہے مسجد کی طرف۔ اور یہ کتاب ہے یا وہ کتاب ہے، لیکن اس میں ایک پوری لائن ہے جس میں کہ حالت طالب علم ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ اسکول جاتا ہے، یہ نام کی جگہ پہ پروناؤن یوز ہوا ہے۔ ضمیر کو ضمیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو ضمیر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی نہ کسی کا ذکر پوشیدہ ہوتا ہے، تو اس لیے ضمیر کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب ضمائر جو ہیں وہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں، یہاں پہ چھوٹی اگزامپلز لے لیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی ایک یعنی خالد کی جگہ پہ جو وہ آیا ہے، وہ عربی میں وہ کا ترجمہ، وہ کو اگر ورڈز میں دکھیں گے عربی میں تو ہوا آئے گا۔ یعنی حالت طالب علم ہے، وہ میرا بھائی ہے، تو یہاں پہ وہ کی جگہ کیا آئے گا؟ ہوا۔ اور اگر ہوں گے دو لڑکے، یعنی خالد اور قاسم، طالب علم ہے، وہ میرے بھائی ہیں، تو پھر ہم کیا یوز کریں گے ان کی جگہ پہ؟ ہما۔ ایک کے لیے ہوا، ایک ہو مذکر ہو، یعنی واحد مذکر کے لیے ہوا، اور تثنیہ مذکر کے لیے ہما۔ دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، عدد دیکھنا ہے اور جنس دیکھنا ہے۔ تو جنس کیا ہے؟ مذکر، عدد کیا ہے؟ تثنیہ۔ پھر اسی طرح اگر زیادہ لوگ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ وہ سب میرے بھائی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم۔ ہوا، ہما، ہم۔ مذکر کے لیے ہوا، واحد مذکر کے لیے ہوا، تثنیہ مذکر کے لیے ہما، اور جمع مذکر کے لیے ہم۔ اب اگر لڑکی ہوتی، عائشہ طالب علم ہے، وہ میری بہن ہے، تو ہوا نہیں آئے گا۔ جیسے انگلش میں مذکر کے لیے ہی آتا ہے اور مونس کے لیے شی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ واحد کے لیے بس ہی آتا ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہوتے، پلورل جو ہے نا وہ اس میں آ جاتا ہے، تثنیہ نہیں ہوتا۔ اور ان سب پلورلز کے لیے دے، یعنی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں تو دے استعمال ہوتا ہے۔ اکثر آپ انگلش پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ دے جو یوز ہوا ہے زیادہ، یہ لڑکیوں کے لیے آیا ہے یا لڑکوں کے لیے، لیکن عربی میں آپ کو ایک ایک چیز کی وضاحت ملتی ہے کہ سامنے والا مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو زیادہ لڑکیوں کی بات ہوگی تو دے آئے گا، اور زیادہ لڑکوں کی بات ہوگی تو بھی دے آئے گا، لیکن عربی میں دونوں میں فرق ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں، عورت کے لیے عائشہ طالب علم ہے، وہ میری بہن ہے، تو اس کے لیے وہ کی جگہ پہ آئے گا ہیا۔ اور اگر وہ دو لڑکیاں ہیں، عائشہ اور فاطمہ دو ہیں، اور ان دونوں کی طرف
دونوں کے نام کی جگہ پہ وہ آیا ہے، وہ میری بہنیں ہیں. 2 لڑکیاں نا، 2 بہنیں ہیں تو ہما، تو وہ سب میری بہنیں ہیں تو آئے گا ہننا. تو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. یہ آپ نے یاد کرنا ہے، انشاءاللہ کل کلاس میں آپ سے سنے جائیں گے یہ کسی سے بھی، اور پوچھا جائے گا ساتھ کہ ہننا جو ہے وہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ جمع مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو اچھی سمجھ آ جاتی ہے. خالدن طالبن، خالد طالب علم ہے. ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے. اب خالد چونکہ لڑکا تھا اور خالد اکیلا تھا، اس لیے خالد کی جگہ پہ کیا آیا؟ ہوا آیا. پھر اسی طرح حامد و حامی، خالد و حامدن، خالد اور حامد 2 آگے نا، تو اب 2 جو ہیں، 2 کی جگہ پہ اب کیا آئے گا؟ ہما، تثنیہ کا. یہ دیکھیں ہما، دونوں، وہ دونوں مسجد میں ہے. خالد و حامد و زاہد طلاب، خالد، حامد اور زاہد طالب علم ہیں، وہ مسجد میں ہیں. اب اس کا ترجمہ بھی وہ مسجد میں تھا، اس کا ترجمہ بھی وہ مسجد میں ہے، اس کا بھی وہ مسجد میں ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ ایک کی طرف ہے، اس کا 2 کے ساتھ تعلق ہے اور اس کا سب کے ساتھ ہے. اس وجہ سے ان کی جو ضمیر ہے، پروناؤنز ہیں، وہ چینج ہو رہے ہیں. یہاں پہ کیا استعمال ہوا؟ ہم وہ فی المسجد، وہ سب مسجد میں ہیں. اگر آتا ہوا فی المسجد تو پھر ایک کے لیے آنا تھا، یہاں وہ خالد ہونا تھا یا حامد یا زاہد. اب چونکہ سب مسجد میں ہے تو پھر ہم آیا. اس طرح مونس کے لیے زینب طالبۃ، زینب طالب علم ہے. ہی فی المسجد، وہ مسجد میں. اگر ہوا آتا تو پھر زینب لڑکا بن جاتی، تو زینب تو لڑکی ہے، فیمیل ہے، مونس ہے، اس لیے یہاں پہ ہیا استعمال ہوا. زینب و حتیجۃ طالبتانی ہما فی المسجد. اب دیکھیں مونس اور مذکر جو ہے عربی میں اور قرآن میں بھی تثنیہ مذکر، تثنیہ مونس بڑے کم استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو سیم ہی رکھا گیا ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں. اور ویسے بھی قرآن میں بہت کم جو ہے تثنیہ استعمال ہوا ہے، موسٹلی یا واحد ہے یا پھر جمع ہے. زینب و حدیجۃ و حفصۃ طالبات، کہ زینب، حتیجہ اور حفصہ طالبہ ہیں. ٹھیک ہے، تینوں جمع آ گیا. اور ہننا فی المسجد، ہننا کیوں آیا؟ کیونکہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا، جمع مؤنث. تو یہ جمع مذکر تھا، یہ جمع مؤنث. تو آپ کو سمجھ آئی کہ پروناؤنس کہاں پہ یوز ہوں گے. قرآن میں بہت جگہوں پہ یوز ہوتے ہیں، بلکہ ہر آیت میں آپ کو پروناؤنس ملیں گے. اگر آپ کو پروناؤنس کے جنس اور عدد میں فرق کرنا آ گیا تو خود بخود آپ کے لیے ٹرانسلیشن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. عدد کا لحاظ رکھنے اور جنس کا لحاظ رکھنے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ واحد تثنیہ جمع ہے، ان تینوں میں سے کیا ہے. اب اس کے علاوہ جو ضمائر ہوتے ہیں نا، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ غائب اور حاضر اور متکلم. غائب جو ہے اس کو انگلش میں، یعنی ہم دیکھیں تو ویسے انگلش میں پرسنس جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن عربی کا فرسٹ پرسن کیا ہے؟ وہ بندہ جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ جس سے گفتگو ہو رہی ہو اس کو ہم، یعنی پہلی شخصیت یا فرسٹ پرسن خود کو کہتے ہیں، اور سیکنڈ پرسن کہتے ہیں جس سے گفتگو ہو رہی ہو، جیسے کہ آئی، اور وہی جو ہے فرسٹ پرسن ہے. سیکنڈ پرسن یو ہے اور تھرڈ پرسن ہی، شی، اٹ ہے. تو عربی میں اس سے بالکل اپوزٹ ہے. آپ کا فرسٹ پرسن وہ ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہوتا، جو آپ کے سامنے نہیں ہے، یعنی اس کو ترجیح دی گئی ہے جو آپ کی مجلس میں موجود نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے سے بات کر رہے ہیں، تو وہ فرسٹ پرسن ہوگا. سیکنڈ پرسن ہے حاضر، جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو سیکنڈ پرسن کہیں گے. اور تھرڈ پرسن آپ کی اپنی ذات ہے. اس لیے غائب کے ہم نے پڑھے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، جو بھی ہم نے سیکھے ہیں نا، وہ
فرسٹ پرسنس کے سیغے تھے یعنی غائب کے تھے، یعنی اس بندے کے لیے استعمال ہوں گے جو سامنے موجود نہیں ہے. اور پھر بعد میں ابھی حاضر کے اور متکلم کے بھی دیکھتے ہیں. غائب کے جو ہیں وہ ہیں ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہن. یہ ہے فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے مذکر مؤنث اور تثنیہ دیکھا. اب ہم سیکنڈ پرسن دیکھتے ہیں. سیکنڈ پرسن میں ہے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں نا، تو جب آپ اس سے بات کریں گے، مثلا اگر میں کسی کو کہوں کہ آپ کون ہیں، یا ہم کہیں گے تو کون ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہوا تو نہیں کہیں گے من ہوا، یہ تو نہیں کہیں گے نا، سامنے والے سے بات کر رہے ہیں. تو پھر ہم کہیں گے من انتا. من انتا، کوئی آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور آپ اسے پوچھتے ہیں نا آپ کون ہیں، تو اس وقت آپ کے سامنے وہ بندہ ہوتا ہے، وہ حاضر ہوتا ہے. تو تب آپ نے کیا استعمال کرنا؟ انتا. ہوا نہیں یوز کرنا. ہوا تب کریں گے جب آپ کسی کے پیچھے سے بات کر رہے ہیں، جب وہ بندہ آپ کے سامنے نہیں ہے. جیسے ابھی خالد طالب علم ہے، وہ ایک لڑکا ہے، وہ میرا بھائی ہے، تو خالد وہ سامنے نہیں تھا. اگر سامنے ہوتا تو ہم نے سامنے والے سے بات کر رہے ہوتے تو پھر کیا یوز کریں گے؟ انتا. تو اگر کسی سے پوچھنا ہو آپ کون ہیں، ہم کہیں گے من انتا. اگر وہ ایک بندہ ہے تو کہیں گے من انتا. اگر وہ دو ہیں تو پھر کہیں گے من انتما. اور اگر وہ تین مطلب زیادہ ہے اور مذکر ہے تو کیا کہیں گے؟ من انتم. اسی طرح مؤنث اگر کوئی لڑکی آئی ہے بھائی تو آپ کیا کہیں گے؟ من انتی. مذکر آئے گا انتا، مؤنث آئے گا انتی. اور پھر تثنیہ کا دونوں سیم ہے، من انتما اور من انتن. ٹھیک ہے، مؤنث جمع مؤنث حاضر. اب آپ نے ضمائر کو یاد کرتے ہوئے اب اس کے پرسنس بھی یاد کرنے ہیں، یعنی ہوا،